منزل قریب آتے ہی ایک پاؤں کٹ گیا, چوڑی ہوئی سڑک تو میرا گاؤں کٹ گیا. واہ 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 واہ. منزل قریب آتے ہی ایک پاؤں کٹ گیا, چوڑی ہوئی سڑک تو میرا گاؤں کٹ گیا. ایک شعر پھر کسی زمانے میں کہا کہ یہ سر بلند ہوتے ہی شانے سے کٹ گیا, یہ سر بلند ہوتے ہی شانے سے کٹ گیا, میں محترم ہوا تو زمانے سے کٹ گیا, میں محترم ہوا تو زمانے سے کٹ گیا. کچھ شعر میں عرض کر رہا ہوں. آج کا موضوع ظاہر سی بات ہے کہ بہت دلچسپ اور میرا پسندیدہ, پوری زندگی یہی شاعری کرتے رہے, پتہ نہیں گناہ پڑے گا یا ثواب ملے گا مجھے نہیں معلوم, لیکن یہ ہے کہ غزل کو سینچا اسی لب و لہجے سے. پھر اس پر ترا یہ کہ نرمل جو بتا رہے تھے ابھی بہت چالاک ہیں, یہ سب چھوٹے جو بچے ہیں نا, یہ نئی نسل والے لکھے ہوئے ہیں بچے, لیکن یہ اوپر بڑے ہیں یہ سب. تو انہوں نے جو نذرانہ ہمارا تھا وہ اپنی چاچی کے نام یعنی ہماری بیگم کے نام اس میں بینک اکاؤنٹ میں ڈال دیا. ظاہر سی بات ہے کہ وہ پیسہ تو وہاں سے واپس نکل نہیں سکتا, ہم نکل سکتے. تو ضمانت کے طور پر ہماری اہلیہ بھی ساتھ میں آئیں, حالانکہ ان کو ہم اہلیہ نہیں کہتے ہیں, اہلیت کہتے ہیں. واہ واہ واہ. میں کچھ شعر میں سنا رہا ہوں جہاں سے یاد آ رہے ہیں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ابھی جب گفتگو ہو رہی تھی سب بہت ہمارے بچوں جیسے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, موضوع یہ ہے کہ بچوں کا خیال رکھا جائے, لیکن ہمارے جیسے کئی لوگ ہیں یہاں پر جو اس عمر کو پہنچ چکے ہیں کہ جہاں بچوں کو ہمارا خیال رکھنا ہے. واہ کیا کہنا. تو میں نے پچھلے دنوں ایک رائٹ اپ لکھا تھا, تو اس میں نے لکھا تھا کہ گھر میں اس وقت ہمارا سب سے قریبی دوست ہمارا پوتا ہے جو 3 سال کا ہے, اس لیے کہ گھر میں ہم ہی دونوں دوست ہیں, ہم دونوں کی بات گھر میں کوئی نہیں مانتا. ہمیں اپنی بات منوانے کے لیے رونا اور آنسوؤں کا سہارا لینا پڑتا ہے. ہم اگر رو دیتے ہیں بزرگ ہونے کے ناطے گھر پریشان ہوتا, نہیں پاپا رو رہے ہیں, پاپا رو رہے ہیں, اب نہیں بہت ٹو مچ. بچہ روتا ظاہر سی بات ہے. میں شیئر کرنا چاہتا ہوں جو ہماری عمر کے ہیں وہ بھی, جو ہمارے بچوں کی عمر کے ہیں وہ بھی. ایک بیٹا ہے میرا, رہا سننا مطلب. تو ابھی پچھلے دنوں میں نے کسی بات پہ انہیں ڈانٹا تو ناراض ہو گئے. ڈانٹنے کا تو زمانہ ہی نہیں رہ گیا, کچھ کہا ہوگا. حالانکہ میں ان سے میں یہ کہتا ہوں کہ میں 3 لڑکیوں کا باپ ہو گیا تھا تب تک میرے باپ نے مجھے مارا تھا. تو یہ زمانہ بدل رہا ہے, ظاہر سی بات ہے کہ مطلب آئی شوڈ ٹو ایکسپٹ اٹ ہاؤ ایور. تو میں نے کچھ بولا ہوگا, وہ ناراض ہو کے چلے گئے. تھوڑی دیر بعد وہ لائبریری میں آئے جہاں بیٹھے رہتے ہیں, اور انہوں نے یوں اپنی گاڑی کی چابی پھینکی, کہنے لگے یہ رکھ لیجئے, جب تک اوپر والا ہماری نہیں سنتا ہے تب تک تو آپ کی سننا پڑے گی. یہ کہہ کے وہ باہر چلے گئے. اب انہیں اندازہ اس کا نہیں ہے کہ ہمارا کرب کیا ہوگا ان کے باہر جانے پر, کیونکہ ابھی ان کا بیٹا جو ہے صرف 4 سال کا ہے. 20 سال بعد انہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کیا ہوتا ہے. تو وہ چلے گئے. میں نے انہیں فون کیا, انہوں نے فون نہیں اٹھایا. یہ اور بڑی سزا ہے بزرگوں کے لیے کہ بچے فون نہ اٹھائیں. ایک لفظ ہے جان پدر, اس کی ترکیب کے مطلب ہوتے ہیں باپ کی جان. فارسی کا ایک ہے جان پدر یعنی باپ کی جان. تو 2 شعر میں آپ کو سناتا ہوں, سن رہا تھا. مطلب میں نے یہ کہا جب انہوں نے فون نہیں اٹھایا تو فون نہ اٹھانا بہت بڑا جرم ہے. پتہ نہیں کیا ہو جائے, جب آپ اٹھائیں تو معلوم ہے کچھ سننے کے لائق کوئی کہانی نہیں رہ گئی. مطلب میں نے یہ کہا کہ لوٹ کر جیسے بھی ہو اے جان پدر آ جانا. جیسے یہ موبائل پلیز ایسا ڈسٹرب کر رہا ہے تھوڑا سا. لوٹ کر جیسے بھی ہو اے جان پدر آ جانا, ایسی ویسی جو خبر سننا تو گھر آ جانا. واہ 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 واہ. لوٹ کر جیسے بھی ہو اے جان پدر آ جانا, ایسی ویسی جو خبر سننا تو گھر آ جانا. وقت رخصت ہمیں عزت سے سلامی دینے,
वक्त रुखसत हमें इज्जत से सलामी देने, जब डुबोने लगे दरिया तो नजर आ जाना। क्या कहने, वाह 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 हमें इज्जत से सलामी देने, वाह। जब डुबोने लगे दरिया तो नजर आ जाना। जहां जहां मुझे शेर याद से थोड़ी देर पढ़ने दें जो मेरा वक्त हो। मेरे आंसू कभी जेवर नहीं होने वाले, ये गुनहगार पैगंबर नहीं होने वाले। हमको दुनिया ने बसा रखा है दिल में अपने, हम किसी हाल में बेघर नहीं होने वाले। वाह वाह, क्या कहने, क्या हमको कहने। दुनिया ने बसा रखा वाह है वाह दिल वाह में वाह अपने, वाह 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 वाह। हम किसी हाल में बेघर नहीं होने वाले। ये जो सूरज लिए कांधों पे फिरा करते हैं, मर भी जाएं तो मुनव्वर नहीं होने वाले। बहुत ये जो सूरज क्या लिए कहने, कांधों क्या पे कहने, फिरा क्या करते कहने, वाह वाह वाह। हैं, मर भी जाएं तो मुनव्वर नहीं होने वाले। और इसमें एक शेर ये है, वैसी उसी तरकीब का है कि हमारे मोहतरम वजीर हैं, हमारे बहरहाल दोस्त भी हैं, आजम खान साहब, उनके बेटे की शादी थी। हम अपने बेटे के साथ थे, तो बहुत रास्ता खराब था, मतलब जो जहां शादी हो रही थी, लेकिन कारपेट बिछी थी, जैसे सियासत या हुकूमत कारपेट बिछा देती है खराब माहौल पर। मैं लड़खड़ा रहा था चलने में, जैसा आप देख रहे हैं, तो मैं बेटे का हाथ पकड़े हुआ था। मैंने बेटे से कहा, मैंने कहा यार माफ करना, असल में मैं शायद ज्यादा दिन जिंदा रह गया। उसने कहा आप बेकार बातें मत कीजिए पापा, ये सब। हमने कहा नहीं, ओके चलो चलो, अच्छा नहीं लगता यार, तुम अपने दोस्तों में जाना चाह रहे होगे। वो चुप हो गया। आखिर मैंने एक शेर कहा, मैंने वहीं शादी के मौके पर, मतलब वहीं जहां सब लोग भीड़ इकट्ठा थी, मैंने उसके कान में वो शेर पढ़ा। मैंने कहा भैया मैंने एक शेर कहा। हम दोनों बाप बेटे बहुत देर तक फूट कर रोते रहे। अब मैं शेयर करना चाहता हूं बच्चों से कि हमको दुनिया ने बसा रखा है दिल में अपने, हम किसी हाल में बेघर नहीं होने वाले। ये जो सूरज लिए कांधों पे फिरा करते हैं, मर भी जाएं तो मुनव्वर नहीं होने वाले। और कुछ रोज यूं ही बोझ उठा लो बेटे, और कुछ रोज यूं ही बोझ उठा लो बेटे, चल दिए हम तो मयस्सर नहीं होने वाले। और कुछ रोज यूं ही बोझ उठा लो बेटे, और कुछ रोज यूं ही बोझ उठा लो बेटे, चल दिए हम तो मयस्सर नहीं होने वाले। यहां से जो शेर याद आ रहे हैं, एक मतलब यह है कि अब कहने की ये बात नहीं है, फिर भी कहना पड़ता है। अब कहने की ये बात नहीं है, फिर भी कहना पड़ता है। एक तुझसे मिलने की खातिर हमें सबसे मिलना पड़ता है। वाह वाह वाह। अब कहने की ये बात वाह, नहीं है, फिर भी कहना पड़ता है। एक तुझसे मिलने की खातिर त्रिपाठी साहब हमें सबसे मिलना पड़ता है। माँ बाप की बूढ़ी आंखों में एक फिक्र सी छाई रहती है, जिस कंबल में सब सोते थे अब वो भी छोटा पड़ता है। वाह, क्या कहने, क्या माँ बाप की बूढ़ी आंखों में वाह। एक फिक्र सी छाई रहती है, जिस कंबल में सब सोते थे वो अब वो भी छोटा पड़ता है। एक मतलब यह है कि फरिश्ते आके उनके जिस्म पर खुशबू लगाते हैं। ये आज की इस महफिल के लिए खासतौर से ये शेर मैं अर्ज कर रहा हूं कि फरिश्ते आके उनके जिस्म पर खुशबू लगाते हैं, वो बच्चे रेल के डिब्बों में जो झाड़ू लगाते हैं। वाह 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 वाह। फरिश्ते वाह, आके उनके जिस्म पर क्या खुशबू कहने। लगाते हैं। बहुत अच्छा। फरिश्ते आके उनके जिस्म पर खुशबू लगाते हैं, वो बच्चे रेल के डिब्बों में जो झाड़ू लगाते हैं। और ये शेर अहालियाने लखनऊ की नजर है, अंधेरी रात में अक्सर सुनहरी मिशलें लेकर परिंदों की मुसीबत का पता जुगनू लगाते हैं। वाह वाह वाह। अंधेरी वाह, रात में वाह, अक्सर सुनहरी मिशलें लेकर परिंदों की मुसीबत का पता जुगनू लगाते हैं। हम परिंदों की तरह सुबह से दाने के लिए। ये बहुत प्रैक्टिकल लाइफ के शेर हैं, अर्ज कीजिएगा, सब जवानी के शेर मैं अर्ज कर रहा हूं। अब तो इस लायक ही नहीं रह गया। शेर देखें आप कि हम परिंदों की तरह सुबह से जाने के, हम परिंदों की तरह सुबह से दाने के लिए घर से चल पड़ते हैं कुछ पैसे कमाने के लिए। हम परिंदों की तरह सुबह से दाने के लिए घर से चल पड़ते हैं कुछ पैसे कमाने के लिए। और शेर यह है कि जिसको बच्चों में पहुंचने की बहुत उजलत हो, जल्दी,
हम परिंदों की तरह सुबह से दाने के लिए घर से चल पड़ते हैं कुछ पैसे कमाने के लिए, और जिसको बच्चों में पहुंचने की बहुत उजलत हो उससे कहिए ना कभी कार चलाने के लिए। वाह 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 वाह, जिसको बहुत बच्चों अच्छा में है, वाह, पहुंचने वाह, की वाह, बहुत उजलत हो वाह वाह वाह, उससे कहिए ना कभी बहुत कार अच्छा, चलाने, बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह, उससे कहिए न कभी वाह, वाह। कार चलाने के लिए। घर से लिपटी हुई दहलीज तलक आती है, घर से लिपटी हुई दहलीज तलक आती हैं। मां की आंखें मेरे चेहरे से चिपक जाती हैं, वाह वाह वाह, मां वाह, की वाह, आंखें वाह, मेरे वाह, चेहरे से चिपक जाती हैं। उम्र के ढलने का इन पर भी असर होता है, उम्र के ढलने का इन पर भी असर होता है। आरजुएं भी हमारी तरह थक जाती हैं, क्या कहने क्या कहने, वाह वाह, वाह, आरजुएं भी हमारी वाह। तरह थक जाती हैं। एक मतलब यह है कि गुलाब रंग को तेरे कपास होना पड़े, गुलाब रंग को तेरे कपास होना पड़े, न इतना हंस के तुझे देवदास होना पड़े, वाह 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 न वाह, इतना हंस के तुझे देवदास होना पड़े। सूरदास जी ने सिर्फ भगवान कृष्ण से यह कहा था कि मेरी आंखें मुझे लौटा दीजिए। जब उनको आंखें मिल गईं, उन्होंने भगवान कृष्ण को देखा और कहा भगवान अब मेरी आंखें वापस ले लीजिए। सूरदास से पूछा भगवान कृष्ण ने क्यों, और कुछ नहीं देखोगे? सूरदास ने कहा कि दुनिया में आपके अलावा कुछ देखने के लिए है ही नहीं। वाह क्या कहने, शेर क्या समाप्त, ये गजल का मैंने शेर बनाया है कि गुलाब रंग को तेरे कपास होना पड़े, न इतना हंस के तुझे देवदास होना पड़े, और अगर इन आंखों को जाना है तो मेरे मौला मैं उसको देख लूं फिर सूरदास होना पड़े। क्या कहने, अगर इन आंखों को क्या जाना कहने, है वाह, तो वाह, मेरे वाह, मौला वाह, 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 वाह। मैं उसको देख लूं फिर सूरदास होना पड़े। और शेर ये फिर आज की महफिल के है कि मैं के लिए है कि मैं चाहता हूं कि फिर से वो दिन पलट आए, मैं चाहता हूं कि फिर से वो दिन पलट आए कि मां के चुल्लू को मेरा गिलास होना वाह पड़े। वाह 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 वाह, मैं चाहता वाह, हूं कि वाह, फिर वाह, से वो दिन पलट आए वाह वाह वाह, कि मां के चुल्लू को मेरा गिलास होना पड़े। मनाने के लिए मां बीच रास्ते में चली आई, मनाने के लिए मां बीच रास्ते में चली आई, ये जिल्लत भी मेरे बेटों के हिस्से में चली आई। ओहो, मनाने के लिए मां बीच रास्ते में चली क्या आई, शेर का, वाह वाह वाह, ये जिल्लत भी मेरे बेटों के हिस्से में चली आई। नतीजा देखिए मेहमान से आंखें चुराने का। नवाब साहब, या खास तौर से लखनवी तहजीब के आप नुमाइंदे हैं, आपकी नजर है, यहां ढाबे कहां हुआ करते थे जनाब? मनाने के लिए मां बीच रास्ते में चली आई, ये जिल्लत भी मेरे बेटों के हिस्से में चली आई। नतीजा देखिए मेहमान से आंखें चुराने का, हमारे घर की लज्जत उठ के ढाबे में चली आई। क्या कहने, नतीजा वाह, देखिए वाह, मेहमान वाह, से वाह, आंखें वाह, वाह, चुराने का, वाह, नतीजा देखिए मेहमान से आंखें चुराने का, वाह, हमारे घर की लज्जत उठ के ढाबे में चली आई। एक मतलब एक शेर और याद आ रहा है, मतलब मैंने ये अर्ज किया है कि उधर का रुख नहीं करते, रात सुनना ये नई गजल के शेर कुछ, उधर का रुख नहीं करते जो रास्ता छोड़ देते हैं। समाप्त फरमाइएगा, उधर का रुख नहीं करते जो रास्ता छोड़ देते हैं, जो कमरा छोड़ देते हैं वो कमरा छोड़ देते हैं। वाह 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 वाह, उधर का रुख नहीं करते वाह वाह जो रास्ता छोड़ देते हैं, वाह वाह वाह, जो कमरा छोड़ देते हैं वो कमरा छोड़ देते हैं। शेर यह है कि गुजर जाता है मौसम और पत्थर तक नहीं आते, गुजर जाता है मौसम और पत्थर तक नहीं आते, इसी गम में बहुत से पेड़ फलना छोड़ देते। वाह क्या कहने, क्या कहने, गुजर जाता है वाह, मौसम वाह, वाह, और पत्थर तक नहीं आते। वाह 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 वाह,
کیا کہنے کیا گزر کہنے؟ جاتا ہے موسم. واہ کیا زاویہ نکالا. ایک واہ واہ پرانا واہ. ایک شعر مجھے تم غزل پڑھ رہے تو مجھے یاد آیا کہ چراغ دل بجھانا چاہتا تھا, چراغ دل بجھانا چاہتا تھا, مگر کوئی بہانا چاہتا تھا, واہ مگر کوئی بہانا چاہتا تھا. سفیدی آ گئی بالوں میں اس کے, وہ باعزت گھرانا چاہتا تھا. سفیدی آ گئی بالوں میں اس کے, وہ باعزت گھرانا چاہتا تھا. گزر جاتا ہے موسم اور پتھر تک نہیں آتے. کیا اچھا شعر ہے. اسی واہ واہ. غم میں بہت سے پیڑ پھلنا چھوڑ دیتے ہیں, اور سیاست باندھتی ہے پاؤں میں جب مذہبی گھنگرو. سیاست باندھتی ہے پاؤں میں جب مذہبی گھنگرو. میرے جیسے تو پھر گھر سے نکلنا چھوڑ دیتے ہیں. سیاست باندھتی ہے پاؤں میں جب مذہبی گھنگرو, واہ واہ. میرے جیسے تو پھر گھر سے نکلنا چھوڑ دیتے ہیں. محبت کے لیے تھوڑی سی رسوائی ضروری ہے, شکر کے ڈر سے بزدل لوگ میٹھا چھوڑ دیتے ہیں. محبت کے لیے تھوڑی سی رسوائی ضروری ہے. آخر میں 2-3 شعر اور زحمت دے رہا ہوں, سماعت فرما لیں. دربار میں جب عہدوں کے لیے پیروں پہ انا گر جاتی ہے, دربار میں جب عہدوں کے لیے پیروں پہ انا گر جاتی ہے, قوموں کے سر جھک جاتے ہیں, چکرا کے حیا گر جاتی ہے. واہ 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 واہ. قوموں کے سر جھک جاتے ہیں, واہ. چکرا کے حیا گر جاتی ہے. اب تک تو ہماری آنکھوں نے بس 2 ہی تماشے دیکھے ہیں, اب تک تو ہماری آنکھوں نے بس 2 ہی تماشے دیکھے ہیں. یا قوم کے رہبر گرتے ہیں یا لوک سبھا گر جاتی ہے. کیا کہنے. بہت. اب تک تو ہماری آنکھوں نے بس 2 ہی تماشے دیکھے ہیں, یا قوم کے رہبر گرتے ہیں یا لوک سبھا گر جاتی ہے. اور آج کی شاید میری جو شاعری ہے اس کا حاصل میں ایک شعر عرض کرنا چاہ رہا ہوں. جی جی عنایت. شعر یہ ہے کہ یا لوک سبھا گر جاتی ہے, پہلے بھی ہتھیلی چھوٹی تھی, کیا اچھا شعر ہے. اب بھی یہ ہتھیلی چھوٹی ہے. پہلے بھی ہتھیلی چھوٹی تھی, اب بھی یہ ہتھیلی چھوٹی ہے. کل اس سے شکر گر جاتی تھی, اب اس سے دوا گر جاتی ہے. واہ 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 واہ. پہلے بھی ہتھیلی چھوٹی تھی, اب بھی یہ ہتھیلی چھوٹی ہے. کل اس سے شکر گر جاتی تھی, اب اس سے دوا گر جاتی ہے. کل اس سے شکر گر جاتی تھی, پہلے بھی ہتھیلی چھوٹی تھی, اب بھی یہ ہتھیلی چھوٹی ہے. کل اس سے شکر گر جاتی تھی, اب اس سے دوا گر جاتی ہے. مٹی کا مقدر ہے مٹی, مٹی سے محبت کیا کرنا. مٹی کا مقدر ہے مٹی, مٹی سے محبت کیا کرنا. میں اس کو اٹھاتا ہوں جتنا, یہ اس سے سوا گر جاتی. واہ 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 واہ. مٹی کا مقدر ہے مٹی, مٹی سے محبت کیا کرنا. میں اس کو اٹھاتا ہوں جتنا, یہ اس سے سوا گر جاتی ہے. اور شعر آخر یہ ہے, ہم تمام جو یہ شعراء شاعر ادیب کبھی بیٹھ ہوتے ہیں, شعر یہ ہے کہ ہم جیسے فقیروں کی دنیا, دنیا سے الگ ایک دنیا ہے. ہم جیسے فقیروں کی دنیا, دنیا سے الگ ایک دنیا ہے. ہم جیسے ہی جھکنے لگتے ہیں, شانے سے ردا گر جاتی ہے. واہ 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 واہ. جی اب آپ لوگ کہیے. سنتوش بھائی نے, سنتوش والمیکی جی نے کہا تھا مہاجر نامہ کے کچھ شعر کے لیے, اگر آپ لوگ کہیں تو میں تو بیچ سے ہٹ ہی چکا ہوں. تو آپ لوگ بتا دیجئے سننا چاہتے ہیں, بتائیے, ایسے نہیں ہے. ہاں یہ تو ٹھیک بتا رہے ہیں. کیا سنانا ہے؟ مہاجر نامہ لائیے یار, اتنا تو تم نے پیمنٹ بھی نہیں دیا جتنی محنت لے رہے ہو. ہمارے کلکتے میں ہمارے ایک دوست تھے حکیم صاحب,
جب سے انہوں نے یہ پڑھ لیا تھا کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو، تو انہوں نے مزدوروں سے صرف جاڑے میں کام لیا کہ پسینہ آئے نہیں ہم کو مزدوری دینی نہ پڑے۔ تو یہی حال اپنے بھتیجے کا بھی ہے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا ہوں مہاجر نامہ کچھ شعر میں جو یاد ہیں، 2-2.5 مہینے سے کہیں مشاعرہ ہی نہیں پڑا، گرمی بہت تھی یا رمضان تھے۔ رمضان میں شیطان قید بھی رہتے ہیں، حالانکہ ایک آدھ جگہ کہیں جانا ہوتا تو مجھ سے لوگ کہتے بھائی ابھی نکل پڑے، تو ہم کہتے نہیں ہم انسپیکٹر دیکھنے آئے ہیں تب قید ہیں کہ نہیں۔ تو شعر یاد واد نہیں، جہاں سے یاد آ رہے ہیں میرا عرض کر رہا ہوں، سماعت فرما لیں۔ جی عطا مہاجر نامہ کے جو 5-10 شعر یاد آ جاتے ہیں۔ مطلب اس کا یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ مہاجر ہیں مگر ہمیں ایک دنیا چھوڑ آئے ہیں، مہاجر ہیں مگر ہمیں ایک دنیا چھوڑ آئے ہیں، تمہارے پاس جتنا ہے ہم اتنا چھوڑ آئے واہ ہیں۔ واہ 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 مہاجر ہیں، واہ، مہاجر نریش جی سنیے گا، کیا کہنے، مہاجر ہیں مگر ہم ایک دنیا چھوڑ آئے ہیں، قائد واہ، کرتی واہ، رہتی ہیں کہ ہم بہتے ہوئے کاجل کا دریا چھوڑ آئے ہیں، شکر اس جسم سے کھلواڑ کرنا کیسے چھوڑے گی کہ ہم چامن کے پیڑوں کو اکیلا چھوڑ آئے ہیں، شکر اس جسم سے کھلواڑ کرنا کیسے چھوڑے گی کہ ہم جامن کے پیڑوں کو اکیلا چھوڑ آئے ہیں، ہمالیہ سے نکلتی ہر ندی آواز دیتی تھی، ہمالیہ سے نکلتی ہر ندی آواز دیتی تھی، میاں آؤ وضو کر لو یہ جملہ چھوڑ آئے۔ واہ واہ واہ، ہمالیہ سے نکلتی ہر ندی آواز دیتی تھی، میاں آؤ وضو کر لو یہ جملہ چھوڑ آئے ہیں، وضو کرنے کو جب بھی بیٹھتے ہیں یاد آتا ہے کہ ہم جلدی میں جمنا کا کنارہ چھوڑ آئے ہیں، کیا کہنے کیا کہنے کہ کیا ہم کہنے، واہ، جلدی واہ، میں واہ، جمنا کا کنارہ چھوڑ آئے ہیں۔ اور شعر یہ ہے کہ یہ خود غرضی کا جذبہ آج تک ہم کو رلاتا ہے، یہ خود غرضی کا جذبہ آج تک ہم کو رلاتا ہے کہ ہم بیٹے تو لے آئے بھتیجا چھوڑ آئے ہیں، واہ، کیا کہنے، یہ خود غرضی کیا کا کیا جذبہ شعر، واہ، آج واہ، تک واہ، ہم کو واہ، رلاتا واہ، ہے واہ واہ کہ واہ، ہم بیٹے تو لے آئے بھتیجا چھوڑ آئے ہیں۔ واہ، اور یہ ہماری سب بیٹیاں بیٹھی ہیں، دیکھیں شعر سے میں نے کیسے پینٹنگ میں نے کی ہے کہ ہم بیٹے تو لے آئے بھتیجا چھوڑ آئے ہیں، اور بھتیجی اب سلیقے سے دوپٹہ اوڑھتی ہوگی، بھتیجی اب سلیقے سے دوپٹہ اوڑھتی ہوگی، وہی جھولے میں ہم جس کو ہمکتا چھوڑ آئے ہیں، کیا کہنے، وہی کیا کہنے، جھولے میں بھتیجی اب سلیقے سے دوپٹہ اوڑھتی ہوگی، واہ واہ، وہی جھولے میں ہم جس کو ہمکتا چھوڑ آئے ہیں۔ یہ خود غرضی کا جذبہ آج تک ہم کو رلاتا ہے بہت اچھا کہ ہے، ہم واہ، بیٹے واہ، تو لے آئے بھتیجا چھوڑ آئے ہیں۔ اور شعر یہ ہے کہ ہماری اہلیہ تو آ گئیں ماں چھٹ گئی آخر کہ ہم پیتل اٹھا لائے ہیں سونا چھوڑ آئے ہیں، کیا ہماری کہنے، اہلیہ کیا تو آ کہنے، گئی کیا ماں کہنے، چھٹ گئی آخر واہ، کہ ہم پیتل اٹھا لائے ہیں سونا چھوڑ آئے ہیں، کہ ہم پیتل اٹھا لائے ہیں سونا چھوڑ آئے ہیں۔ جو ایک پتلی سڑک اناؤ سے موہان جاتی ہے، ہاں، جو ایک پتلی سڑک کیا کہنے۔ اناؤ سے موہان جاتی ہے، وہیں حسرت کے خوابوں کو بھٹکتا چھوڑ آئے ہیں، واہ 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 واہ، وہیں حسرت کے خوابوں کو بھٹکتا چھوڑ آئے ہیں۔ محرم میں ہمارا لکھنؤ ایران لگتا تھا، محرم میں ہمارا لکھنؤ ایران لگتا تھا، مدد مولا حسین آباد روتا چھوڑ آئے ہیں، ہے کیا کہنے، مدد مولا کیا حسین کہنے، آباد کیا روتا چھوڑ آئے ہیں، مدد مولا حسین آباد روتا چھوڑ آئے ہیں۔ اور شعر اتنا بڑا پاکستان ہے، اتنا بڑا شعر ملاحظہ فرمائے کہ بچھا دیتے یہاں پر تو زمین ڈھونڈے نہیں ملتی، بچھا دیتے یہاں پر تو زمین ڈھونڈے نہیں ملتی، بھدوہی میں جو قالینوں کا ٹیلا چھوڑا کیا ہے، کہنے، کیا کہنے، بچھا کیا دیتے کہنے، یہاں پر تو واہ واہ واہ، ڈھونڈے نہیں واہ واہ ملتی، واہ، بھدوہی میں جو قالینوں کا ٹیلا چھوڑ آئے ہیں۔ شعر یہ ہے کہ وہ بیٹھک ہاں وہی بیٹھک، ارے ہاں ہاں وہی بیٹھک، واہ، کیا وہ بیٹھک ہاں وہی بیٹھک، ارے ہاں ہاں وہی بیٹھک، وہیں تو جلد بازی میں وہ حقہ چھوڑ آئے ہیں، اوہ، واہ، وہ بیٹھک ہاں وہی بیٹھک،
ارے ہاں وہی بیٹھک، وہی تو جلد بازی میں وہ حقہ چھوڑ آئے ہیں، کسی نقاش کے دستے ہنر نے پھول ٹانکے تھے، وہ حقہ کیا مراد آباد سارا چھوڑ آئے ہیں، کیا وہ حقہ کیا مراد آباد سارا چھوڑ آئے ہیں، گلے ملتی ہوئی ندیاں، گلے ملتے ہوئے موسم، واہ گلے ملتی ہوئی ندیاں، گلے ملتے ہوئے موسم، الہ آباد میں کیسا نظارہ چھوڑ آئے ہیں، واہ واہ واہ، گلے ملتی ہوئی ندیاں، گلے ملتے ہوئے موسم، الہ آباد میں کیسا نظارہ چھوڑ آئے ہیں، کل ایک امرود والے سے یہ کہنا پڑ گیا ہم کو، جہاں سے آئے ہیں اس پھل کی بگیا چھوڑ آئے ہیں، واہ واہ، کل ایک امرود والے سے یہ کہنا پڑ گیا، کل ایک امرود والے سے یہ کہنا پڑ گیا ہم کو، جہاں سے آئے ہیں اس پھل کی بگیا چھوڑ آئے ہیں، وہ حیرت سے ہمیں تکتا رہا، کچھ دیر پھر بولا، وہ سنگم کا علاقہ چھٹ گیا یا چھوڑ آئے ہیں، ابھی ہم سوچ میں گم تھے، ابھی ہم سوچ میں گم تھے کہ اس سے کیا کہا جائے، ہمارے آنسوؤں نے راز اگلا چھوڑ آئے ہیں، ہمارے آنسوؤں نے راز اگلا چھوڑ آئے ہیں۔ شعر دو تین شعر اور جو یاد آ رہے ہیں کہ ہنسی آتی ہے اپنی ہی اداکاری پہ خود ہم کو، ہنسی آتی ہے اپنی ہی اداکاری پہ خود ہم کو، بنے پھرتے ہیں یوسف اور زلیخا چھوڑ آئے، ہنسی آتی ہے اپنی ہی اداکاری پہ خود ہم کو، بنے پھرتے ہیں یوسف اور زلیخا چھوڑ آئے ہیں۔ غزل کا شعر اس میں یہ ہے کہ وہاں آسائشیں کم تھیں، تمنائیں زیادہ تھیں، وہاں آسائشیں کم تھیں، تمنائیں زیادہ تھی، یہاں پر تیل 9 من ہے تو رادھا چھوڑ، وہاں آسائشیں کم تھی، تمنائیں زیادہ تھی، یہاں پر تیل 9 من ہے تو رادھا چھوڑ آئے ہیں۔ اور شعر یہ ہے کہ وہ خط جو خط رادھا چھوڑ آئے ہیں، اور جو خط، وہ خط جس کو تیرے ہونٹوں نے میرے نام لکھا تھا، تیرے کاڑھے ہوئے تکیے پہ رکھا چھوڑ آئے ہیں، تیرے کاڑھے ہوئے تکیے پہ رکھا چھوڑ آئے ہیں۔ نواب صاحب دیکھیں ایک شعر اس میں ہے، گئے وقتوں کی البم دیکھنے بیٹھے تو یاد آیا، گئے وقتوں کی البم دیکھنے بیٹھے تو یاد آیا، ہم ایک چہرے میں اپنا ناک نقشہ چھوڑ آئے ہیں، گئے وقتوں کی البم دیکھنے بیٹھے تو یاد آیا، ہم ایک چہرے میں اپنا ناک نقشہ چھوڑ آئے ہیں۔ اور شعر خاص طور سے یہ فقیر عرض کر رہا ہے، آخر کے 1-2 شعر جو مجھے یاد آ رہے ہیں، ہم ایک چہرے میں اپنا ناک نقشہ چھوڑ آئے ہیں۔ شعر یہ ہے کہ یہاں آتے ہوئے ہر قیمتی سامان لے آئے، یہاں آتے ہوئے ہر قیمتی سامان لے آئے، مگر اقبال کا لکھا ترانہ چھوڑ آئے، مگر اقبال کا لکھا ترانہ چھوڑ آئے ہیں، یہاں آتے ہوئے ہر قیمتی سامان لے آئے، مگر اقبال کا لکھا ترانہ چھوڑ آئے ہیں۔ اور آج کی محفل کے لیے یہ شعر آخر ہے کہ ایک شعر اس سے پہلے اور یاد آ گیا کہ ادھر کا کوئی مل جائے ادھر تو ہم یہی پوچھیں، ادھر کا کوئی مل جائے ادھر تو ہم یہی پوچھیں، ہم آنکھیں چھوڑ آئے ہیں کہ چشمہ چھوڑائے، ادھر کا کوئی مل جائے ادھر تو ہم یہی پوچھیں، ہم آنکھیں چھوڑ آئے ہیں کہ چشمہ چھوڑ آئے ہیں۔ اور شعر آخر آج کی محفل کا یہ ہے کہ رعایا تھے، نواب صاحب یہ خاص طور سے، آپ نواب لوگ ہیں، آپ ہی کی نظر ہے شعر سب، کہ رعایا تھے تو پھر حاکم کا کہنا کیوں نہیں مانا، رعایا تھے تو پھر حاکم کا کہنا کیوں نہیں مانا، جو حاکم تھے تو کیوں اپنی رعایا چھوڑ آئے، جو حاکم تھے تو کیوں اپنی رعایا چھوڑ آئے ہیں، مہاجر ہیں مگر ہم ایک دنیا چھوڑ آئے ہیں، تمہارے پاس جتنا ہے ہم اتنا چھوڑ آئے ہیں۔ تھینک یو۔